اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اسلام میں شادی کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہ ایک خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور میاں بیوی کے ذہنی اور جسمانی ماحول میں تبدیلی آتی ہے. دونوں کی روح کو سکون ملتا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے، بہت سے گناہ سے بچ جاتے ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ حسن و جمال اور بے جا توقعات کو کم کرے اور اولاد کی جلد از جلد شادی کا انتظام کرے، وگرنہ جوانوں میں ناجائز تعلقات بڑھ جائیں گے. لہٰذا ان سے نجات پانے کے لیے قرآن اور اہل بیت کی دستورات پر عمل کرے. اب ان آیات و روایات پر توجہ فرمائیے جس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور خداوند عالم فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ. خداوند عالم کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے ایک زوجہ خلقی تاکہ تم ان کے ساتھ سکون سے رہو اور تمہارے درمیان الفت و محبت برقرار رہے. یہ فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہے. سورہ روم آیت نمبر 21. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شادی کی اس نے آدھا دین محفوظ کیا اور باقی نصف دین میں خدا سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی کرو کیونکہ رزق و روزی کا باعث ہے اور عورت شادی کی ذریعے خیر و برکت کا باعث بنتی ہے. جو شخص غربت کے خوف سے شادی نہ کرتا ہوں ایسا شخص خدا سے سوءظن رکھتا ہے کیونکہ خدا نے فرمایا ہے نکاح کرو کہ خداوند عالم تمہیں اپنے فضل سے روزی عطا کرے اور تمہیں غنی کرے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے شادی شدہ شخص کی 2 رکعات غیر شادی شدہ سے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر وہ ساری رات عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے تو شادی شدہ شخص اس سے کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی رشتہ مانگے اور تم ان کے اخلاق و دین اور ایمان سے راضی ہو تو انہیں رشتہ دے دو کیونکہ اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہیں فتنہ و فساد کا سامنا کرنا پڑے گا. جو شخص اپنی بیٹی کا رشتہ فاسق انسان کو دے تو گویا اس نے قطع رحم کیا اور اپنی بیٹی کو خاندان سے جدا کیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے جو شخص شراب پیتا ہے جسے خدا نے حرام قرار دیا ہے ایسے شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دو.
شادی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جن چیزوں سے انسان پریشانی سے نجات پاتا ہے ان میں سے ایک چیز شادی ہے۔ اس سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ شادی مرد و عورت اور خاندان کی درمیان مودت و محبت کا باعث ہے۔ ہر انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے محبت کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ دو جوڑوں کی شادی سے خدا کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے، شیطان مایوس ہوتا ہے اور فرشتے خوشحال ہوتے ہیں۔ اسی شادی ہی کی باعث معاشرے میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جوانوں کی مشکلات حل ہو اور معاشرے میں پیار و محبت کا ماحول حاکم ہو تو جوان افراد کی شادیوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ البتہ شادی کی آثار و برکات سب کو محسوس نہیں ہوتے، بلکہ اہل عقل کے لیے قابل فہم ہے۔ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شادی کرتا ہے اس کا نصف دین محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ غیر شادی شدہ انسان کو شیطان آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کا تشکیل پانا اور عورت کا گھر میں قدم رکھنا باعث برکت ہے۔ تیسری حدیث سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو افراد مالی مشکلات کے بہانے شادی سے دوری کرتے ہیں ایسے لوگ کچھ زیادہ ایمان والے نہیں ہوتے، کیونکہ خدا رازق ہے اور اس نے انسانی مالی مشکل کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ یہ لوگ خدا کے اس قول میں شک کرتے ہیں اور شادی نہیں کرتے۔ چوتھی حدیث میں یہی ہے کہ شادی انسان کی عبادت اور نماز میں مثبت اثر رکھتی ہے۔ بہت ہی کم شیطان نماز کے وقت ایسے افراد کی آسان خطا کرتا ہے۔ پانچویں حدیث میں یہ ہے کہ بیٹی یا بیٹی کی شادی میں اخلاق و دین کی بڑی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اخلاق اور دین انسان کو بہت سی مشکلات سے بچاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ مختلف بہانوں سے شادی نہ کریں تو معاشرے میں فتنہ و فساد عام ہو جاتا ہے۔ اگر ان فسادات سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جوانوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک بڑی تعداد جوان شادی کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف بہت زیادہ بیوہ عورتیں موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ساری انسان باتقوا اور پرہیزگار نہیں ہوتے، اور ان میں شہوت ہوتی ہے جسے وہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے افراد کے لیے گناہ کرنا اور ناجائز تعلقات قائم کرنا جیسے جرائم کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں شادی کی مسئلے کو اہمیت دے تو معاشرے میں جرائم پسند افراد کے لیے جرم کی زمین ہموار نہیں ہوگی اور معاشرہ کئی لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس جدید دنیا میں بڑے بڑے تجارتی مراکز میں مرد اور عورت اکٹھے کام کرتے ہیں، جس سے ناجائز تعلقات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اب اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔